بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب الہدیہ تک پہنچا تھا، کتاب الہبہ و فضلہا، یعنی تحفہ دینے اور اس کی فضیلت کا باب۔ گویا کہ اس حصہ کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تحفہ دینے کی سنت کا ذکر فرمائیں گے، اس کی فضیلت کا ذکر ہوگا، اور اس بات کا بیان کئی حدیثوں میں آپ نے ذکر کیا ہے اور مزید ہوگا کہ تحفہ چاہے کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو، یعنی قیمت کے اعتبار سے چاہے کم قیمت کا کیوں نہ ہو، لیکن اپنے مسلمان بھائی کی دلجوئی کے لیے اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو اب یہ باب قائم کیا ہے، باب من استسقا، جس نے پانی یا دودھ طلب کیا، یعنی اس شخص کا باب کہ جس نے پانی یا دودھ طلب کیا۔ اس میں حدیث نمبر 2571 ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس گھر میں آئے، پس آپ نے پانی طلب کیا، ہم نے آپ کے لیے اپنی بکری کا دودھ نکالا، پھر میں نے اس میں اپنے اس کنویں کا پانی ملایا، اشارہ کیا، اور پھر میں نے آپ کو وہ پانی پیش کیا۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے تھے، اور ایک اعرابی یعنی دیہاتی صحابی تھے آپ کی دائیں جانب سیدھی جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ دودھ پی کر فارغ ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضرت ابو بکر یہ بیٹھے ہیں، آپ نے اپنا یہ بیٹھے ہیں، یوں اشارہ کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا دودھ شریف اس اعرابی کو دے دیا اور فرمایا کہ دائیں طرف والے مقدم ہیں، یعنی ان کو پہلے موقع ملے گا، سنو دائیں طرف والوں سے ابتدا کرو۔ حضرت انس نے 3 دفعہ کہا کہ یہی سنت ہے۔ تو اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو سرکار تشریف لائے اور آپ نے پانی طلب کیا۔ یہ پہلے بتایا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معظم دینی، کوئی بڑی شخصیت اگر ہمارے گھر پر آ کے کچھ طلب کرے تو اس سے خود جو متبعین ہوتے ہیں، اطاعت گزار ہوتے ہیں، ماتحت ہوتے ہیں، وہ خوشی محسوس کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی شخصیت آ کے ہم سے کہے، اور یہ اکثر معظم دینی میں ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات تو جسٹ اپوزٹ ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے فلاں نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ لیکن اس طرح کی جو معظم دینی شخصیات ہوتی ہیں، جیسے علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، یا بچوں کے قرآن پاک پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں، اسی طرح کوئی پیر کامل ہیں جو عالم بھی ہیں اور ماشاءاللہ بعمل بھی ہیں، وہ مرید کے گھر پر آئے تو اکثر ایسی ہوتا ہے کہ اس قسم کے لوگ تکلفی کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی کھائیں، وہ نہیں کھاتے، لیکن جب اگر وہ خود کہیں کہ ہمیں کچھ فلاں چیز کھلاؤ اور سامنے والا افورڈ کر سکتا ہو تو بہت ہی خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اپنے غلام کے پاس۔ غلام سے مراد پوری امت ہی آپ کی غلامی سے اعتبار سے، ورنہ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں ہمارے گھر میں تشریف لائے تو آپ کو ان کے حقیقی طور پہ غلام نہیں تھے، لیکن سرکار اپنے ان کے پاس تشریف لائے اور پانی طلب کیا، تو اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سوال کرنا ہوتا ہے، کوئی چیز طلب کرنا، مانگنا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ منع نہیں ہوتا۔ یہ میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ 2 قسم کے سوال اکثر منع ہوں گے۔ ایک یہ کہ جس سوال کے جواب میں آپ کو ذلت اٹھانی پڑے، جیسے اکثر جو ہیں یہ فقراء جو پیشہ ور ہوتے ہیں، دیکھیں مانگتے ہیں اور بار بار ان کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے، یا اسی طرح کوئی شخص مانگنے کا عادی بن جائے، پیشہ ور تو نہ ہو لیکن یہ اکثر ہوتے ہیں کلاسز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، گھر میں بھی ہوتے ہیں، کوئی دوست احباب محلے میں یا سگریٹ پلا دے، یہ کر دے، وہ کر دے، مطالبے کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ ان سے شدید ترین بیزار ہو جاتے ہیں، بلکہ کچھ بیڈ کمنٹس بھی ان پہ پاس کر دیتے ہیں، لیکن وہ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں، بولتے ہیں بول لو لیکن چائے پلا دو۔ تو اس طرح کا سوال جو ہے یہ ناجائز ہوتا ہے۔ اور دوسرا ضرورت سے زائد، کہ صرف مال بڑھانے کے لیے، اپنا مال بچا کر دوسرے سے مال لے کر گزارا کرنے کے لیے مسلسل دست سوال دراز کیا جائے، اس میں چاہے کوئی ذلیل کرے نہ کرے، لیکن مطلقاً ضرورت سے زائد ہاتھ پھیلانا اس لیے کہ مال حاصل ہو جائے، زیادتی ہو جائے مال میں، یا میرا مال محفوظ رہے اس سے میں گزارا کر لوں، یہ بھی حرام ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ کو وعید بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر ضرورت کے لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے تو وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، یعنی انتہائی ذلت آمیز صورت کے اندر آئے گا۔
اور جب صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ضرورت کی مقدار کیا ہے تو آپ نے فرمایا اگلے وقت کا کھانا، یعنی اگر اگلے وقت کا کھانا آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو وہ بقدر ضرورت، وہ بھی اگر کسب پر قادر نہ ہو، کمانے پر کسی اور ذریعے سے، تو وہ مانگ سکتا ہے، ورنہ وہ بھی اس کے لیے جائز نہ ہو کہ اگر وہ کما سکتا ہے، اپنی کوئی چیز بیچ کر گزارا کر سکتا ہے تو وہی کرے گا۔ تو اب یہاں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ یہ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں اور مسلسل مانگتے رہتے ہیں اور ان کا اچھا خاصا بینک بیلنس ہوتا ہے، یا ان کا نہیں ہوتا تو جنہوں نے ان کو لگایا ہوتا ہے وہ ان سے پھر لیتے رہتے ہیں، اور بہرحال ان کے پاس بھی ہوتا ہے اور یہ ضرورت سے زائد کویسچن کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو دینا بھی گناہ ہے، ان کا مانگنا بھی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ منع فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون مت کرو۔ یہ بعض لوگ بیچارے گاڑیاں روک روک کے ان پیشہ وروں کو دے کے سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑے میرے درجے بلند ہو گئے۔ ارے بھائی آپ نے گناہ کیا ہے اور اس گناہ کا بلکہ آپ کو آخرت میں جواب دینا ہوگا۔ یہ تو آپ نہ دیتے تو اچھا تھا، آپ نے دے کے پھنس گئے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ واقعی ضرورت مند ہو، بھائی ضرورت مند جو ہوتا ہے نا، جو غیر پیشہ ور ہے وہ اس طرح کم از کم کھڑے ہو کر نہیں مانگتا، اتنے بھولے بھی ہم نہ بنیں۔ یہ مطلب پیشہ ور قسم کے ہوتے ہیں، ان کو دینا بہرحال گناہ ہے۔ اب جو ویسے ہی ہوتا ہے کہ دوست نے کبھی کسی سے کبھی کبھار ایسی مانگ لیا، یا والدین اپنے بچوں سے بعض اوقات مانگ لیتے ہیں، یا کوئی مہمان آ کے چیز طلب کر لیتا ہے، تو اس میں دیکھیں دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ ذلت پر پیش کرنا لازم آ رہا ہے، نہ عادتاً مال کے لالچ میں زیادہ طلب کرنے کی کوئی صورت بن رہی ہے، تو یہ شرعاً جائز ہے، لیکن یہ بھی کثرت سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو سرکار نے پانی طلب کیا تو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے بکری کا دودھ نکالا، اس میں کنویں کا پانی ملا کر، تاکہ بکری کے دودھ میں جو حدت تھی، تھوڑی گرمی وہ کم ہو، اور کنویں کا پانی ٹھنڈا پانی ہوگا وہ ملا کے سرکار نے نوش فرمایا۔ تو اب یہ بھی یاد رکھیں کہ بکری کا دودھ پینا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ ثابت ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی غذا استعمال فرماتے تھے اس میں افادیت ضرور ہوگی، اس میں بہت بینیفٹس ہوں گے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر جن چیزوں میں نقصان کا پہلو تھا وہ کبھی تناول نہیں فرماتے، کبھی نوش نہیں فرماتے۔ اس کا مطلب بکری کے دودھ میں بڑے فائدے ہیں، اور تھوڑا سا پانی ملا کے پیا جائے برکت ہے، اور سنت کی نیت سے پئیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا۔ پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدیہ اور تحفہ دینے کا ایک اصول بیان فرمایا کہ اگر 3 افراد آپ کے سامنے ہوں، ایک سامنے بیٹھے ہیں، ایک سیدھی جانب، ایک بائیں جانب، اور آپ نے کوئی چیز اگر دینی ہے تو سیدھی جانب والا مقدم ہوتا ہے، یعنی اس کو سب سے پہلے دی جائے گی۔ اب یہاں صورتحال یہ تھی کہ سامنے عمر فاروق تھے اور اس طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت بڑا مقام رکھتے تھے، اور قریبی ساتھی تھے، محرم راز تھے، اور بہت زیادہ سرکار کے مزاج کو بھی سمجھا کرتے تھے۔ لہذا جب آپ نے پی چکے، پیالے میں بھی دودھ موجود تھا تو حضرت عمر فاروق نے حضرت ابوبکر کو دینے کی درخواست کی، لیکن سرکار نے فرمایا کہ نہیں، یہ سیدھی جانب یہ ہیں اور سیدھی جانب والا مقدم ہے، اسی کو دینا سنت ہے، وہ آپ نے ان کو دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک زیادہ مرتبے کا حامل شخص اس طرف ہو، کم مرتبے کا ادھر ہے، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب کی رعایت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ہاں یہ الگ بات تھی کہ اگر وہ اعرابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں لیتا ہوں، آپ پہلے ان کو دے دیں، تو پھر یہ ٹھیک ہے، انہوں نے ان کے لیے کیا۔ تو اب ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی بیٹھے ہیں بزرگ، آپ اس طرف بیٹھے ہیں اور اس طرف ایک اور بزرگ ہستی بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن وہ سیدھی جانب ہونے کی وجہ سے آپ کو دینا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت کو دے دیں، یعنی میں ایثار کرتا ہوں یا اپنے اوپر فوقیت دیتا ہوں، یہ اچھی چیز ہے۔ کوئی عالم دین ہیں، مفتی صاحب ہیں، ان کے لیے اگر اس طرح کریں گے تو یہ اچھا ادب ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، مثال کے طور پہ اب عام لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن شاید ادھر کوئی بڑے مرتبے کا ہو رشتوں کے اعتبار سے، اور یہاں کوئی چھوٹی عمر کا ہو، تو پھر اگر وہ چھوٹی عمر کا بچہ نہ دینا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سیدھی جانب بیٹھے ہوئے تھے اور اس طرف بڑے صحابہ تھے، نبی کریم نے کچھ نوش فرما کے اسی طرح پوچھا کہ کیا آپ ان کو فوقیت دیتے ہیں، تو کہا کہ نہیں، میں آپ کے اس تبرک پر یا آپ کے اس بچے ہوئے چیز کے اوپر کسی کو فوقیت نہیں دے سکتا، تو انہی کو دے دیا گیا۔ وہاں بچے کو فوقیت دے دی، تو اس کا مطلب ادب احترام یہی ہوتا ہے، اس طرح کا خیال کرنا چاہیے۔
اور پھر دیکھیں کیا اس بات کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے ہوں گے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ تو یہ ہمارے بڑوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک ہوتے ہیں آداب اور سنن، خاص طور پر جن کی رعایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف فرمائی عملی طور پہ بلکہ قولی طور پہ ارشاد بھی فرمایا۔ اگر اس کا کوئی عملی طور پر آپ کے سامنے ظہور ہو رہا ہو تو اس کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ یہ نہ سوچا جائے کہ مثال کے طور پہ آپ ادھر بیٹھے ہیں، کوئی بیچ میں عالم بیٹھے ہوئے، انہوں نے اس طرف والے کو سنت کے مطابق دیا، یہ ناراض ہو گئے کہ دیکھیں بچوں کو یا عام آدمی کو مجھ پر فوقیت دے دی، حضرت سے ہی ناراض ہو گئے، یا اس پر بعد میں بھڑک اٹھے کہ تمہیں لینے کی کیا ضرورت ہے، ہم نہیں بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ یہ غلط ہوتا ہے۔ اگر ایک بزرگ کو تبرک تقسیم کر رہے ہیں، وہ دینا چاہیں گے تو سیدھی جانب والے کو دینا سنت ہوتا ہے، اس کو مقدم کرنا سنت ہے، اور سنت کی ادائیگی پر اظہار ناراضگی کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب اس قسم کی کوئی صورتحال ہو یا آپ بھی ایسا کبھی اس کے عملی طور پہ ایسا کرنا چاہیں تو بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس طرح کی کوئی حدیث سنا دیں تاکہ ان کے دل میں بدگمانی پیدا نہ ہو، وہ اپنے لیے اس معاملے میں کوئی ذلت کا پہلو یا حقارت کا پہلو نکال کر بدگمانی نہ کریں، غیبتیں نہ کریں، کیونکہ ہر ایک کے پیش نظر ہر حدیث نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے یہ سوچ کر یہ حدیث آپ کے ذہن میں آپ نے اس طرف والے کو دے دیا، ان کو نہیں پتہ، یہ ناراض ہو گئے۔ اب ان کا ناراض ہونا بیجا ہے، لیکن اس میں ہمارا بھی ایک کردار تھا کہ اگر ہم اس حدیث کو ذکر کر کے لوگوں کے ذہن میں پہلے اس کو مستحضر کر دیتے، حاضر کر دیتے، لوگ ذہنی طور پر تیار ہو جاتے، پھر آپ دیتے تو ایک اچھی تمہید بن جاتی اور یہ خراب ماحول قائم نہ ہوتا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب قبولی ہدیت الصید، شکار کا ہدیہ قبول کرنے کا باب۔ 2572 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے الظہران، یہ ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ میں ایک خرگوش کا پیچھا کیا، لوگ اس کے پیچھے دوڑے پس تھک گئے، لیکن میں نے اس کو جا کر پکڑ لیا، پھر میں اس کو حضرت ابو طلحہ کے پاس لے کر آیا، انہوں نے اس کو ذبح کیا اور اس کے پیچھے رانوں کا حصہ، پیٹھ کا حصہ اور اس کی رانوں کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، آپ نے اس کو قبول فرما لیا۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھایا بھی تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہاں اس میں سے آپ نے کھایا تھا، پھر بعد میں کہا کہ آپ نے اس کو ہدیہ قبول کر لیا تھا۔ تو میں نے پوچھا آپ نے اس میں کھایا بھی تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں سے آپ نے کھایا تھا، پھر بعد میں کہا کہ آپ نے اس کو قبول فرما لیا تھا، یعنی پہلے سرکار نے لے لیا لیکن کھایا نہیں، بعد میں اس کو تناول فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی بات تو یہ کہ شکار پکڑنا شرعاً جائز ہے، کہ خرگوش وہ جنگلی خرگوش ہوگا، کسی کا پالتو نہیں، پالتو خرگوش ہم نہیں پکڑ سکتے ہیں۔ فرض کر لیں یہ خرگوش ایسے ہوتے ہیں، اور خصوصاً گاؤں وغیرہ کے اندر کہ زمین میں سرنگ بنا کے دوسرے کے صحن میں نکل جاتے ہیں، یا بعض اوقات ایک کے کھیت میں ہوتے ہیں، اس نے پالے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے سرنگ بنا کے دوسروں کے کھیتوں میں نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ کسی کا پالتو ہے تو پھر آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے، نہیں کھا سکتے۔ اس کا حکم لقطے کا ہوتا ہے، لقطے کا مطلب گری پڑی چیز، اور اس کے احکام میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی مسلمان کی گری ہوئی چیز ملتی ہے تو اپنی ملکیت میں لینے کی نیت سے اٹھانا گناہ ہوتا ہے، اور اس نیت سے اگر آپ اٹھا لیں کہ اصل مالک کو تلاش کر کے دے دوں گا تو افضل اور مستحب اور باعث ثواب ہے۔ اب اگر آپ لے لیتے ہیں تو اس چیز کا اتنے عرصے تک اعلان کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جب تک آپ کو یقین ہو جائے کہ مالک اس کی تلاش سے مایوس ہو چکا ہے۔ اگر وہ آپ کو یقین ہو جائے کہ مایوس ہو گیا ہے تو پھر آپ اگر خود غریب ہیں استعمال کر لیں، ورنہ اصل مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ براہ راست اولاً ہی اس نیت سے اٹھا لیں کہ میں استعمال کر لوں گا۔ تو اس میں ہمارے وہ کبوتر باز بھائی بھی ذرا درس حاصل کریں، جس کی مجھے امید نہیں کہ وہ درس حاصل کریں گے، کہ ان کا تو مقصود ہی یہ ہے، بلکہ اس گناہ کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ میں نے فلاں کے ٹولی میں اتنے کبوتر اتار لیے، اتنے کبوتر اتار لیے۔ ارے بھائی اگر آپ یہ کبوتر اتار لیں گے، فرض کریں ٹولی لڑا رہے ہیں اور آپ نے کبوتر اتار لی، یہ تو ڈاکہ ہے، بہت بڑا ڈاکہ کہ اعلانیہ طور پہ کر رہے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوا کہ کسی کا کبوتر آپ کی چھت پہ خود بخود اتر گیا تو وہ امانت ہے، وہ لقطے کے حکم میں اڑا دیں اس کو، اور اگر نہیں اڑاتے آپ اپنے پکڑ لیا ہے تو اصل مالک کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ اور بعض اوقات تو پتہ ہوتا ہے کس کا کبوتر ہے اور ہم غصب کر لیتے ہیں، ان سب کا حساب و کتاب آپ کو آخرت میں دینا ہوگا۔ کتنے کا کبوتر ہوگا؟ 10,000 20,000، چلو اچھا اڑنے والا ہے،
آپ لاکھ کا لگا لیں، فرض کر لیں، لیکن یہ 1 لاکھ میدان معاشر میں ایسے گلے میں پھنس جائیں گے کہ آدمی لاکھوں کبوتروں کو صدقہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن اس مقام پر پھر اس کا موقع نہیں ملے گا۔ ایسے یہ خرگوش وغیرہ نکل آیا، آپ نے سوچا پکڑ لیا، اس کو ذبح کر کے کھا گئے، اور بڑے خوش ہیں کہ یہ کھا گئے۔ ایک حرام چیز کو استعمال کر کے کہ کسی مسلمان بھائی کے مال کو آپ نے کھا لیا، پہلی بات تو کھانا حرام، دوسرا اس حرام پر خوشی کا اظہار کرنا، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کسی نے اس کو حلال سمجھ کر کھایا کہ یار چوری کر لی کوئی بات نہیں، ہمارے لیے جائز ہے، بعض تو مذاق میں کہتے ہیں ہمارے لیے جائز ہے، تو حرام کے حرام قطعی کو، چوری حرام قطعی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے، تو یہ نص قطعی سے اس کی حرمت ثابت ہے، اور حرام چیز کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا اور پھر اس کو اپنے لیے جائز کہنا، چاہے آپ مذاق میں جائز کہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تجدید ایمان، تجدید نکاح لازم ہے، اور اگر حرام سمجھ کے ہی کھایا ہے تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، اور اس کی قیمت اس کو دینا لازم ہوگا، یہ ضرور ذہن میں رکھیں۔ لیکن جو جنگلی قسم کے خرگوش ہوتے ہیں، جو زمینوں کے اندر ہوتے ہیں، کسی نے پالے ہوئے نہیں ہوتے، جنگل کے اندر ہوتے ہیں، صحرا کے اندر انہوں نے اپنے بل بنائے ہوتے ہیں، وہ نظر آ جائے تو پکڑ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کے اگر خرگوش وغیرہ کوئی جانور نظر آئے تو اس کے لیے اس کو پکڑنا اور اس کو کھانا یہ شرعاً جائز ہے، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت بھی ہے۔ اب چونکہ حضرت انس چھوٹے تھے، پھرتیلے تھے، بھاگ سکتے تھے تیزی سے، تو تیزی سے بھاگے، انہوں نے خرگوش کو پکڑ لیا اور حضرت ابو طلحہ کے پاس لے کر آئے، انہوں نے اس کو کاٹا اور اس کے پیٹھ کا حصہ اور رانوں کا حصہ، پوری ران جس کو ہم کہتے ہیں جو پوری، وہ سرکار کی خدمت میں پیش کی، تو آپ نے اس کو قبول فرما لیا۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ نے اس میں کچھ کھایا بھی تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں سے آپ نے کھایا تھا، پھر بعد میں کہا کہ آپ نے اس کو قبول فرما لیا تھا۔ تو یوں بعض روایت میں ہے کہ سرکار سے صرف قبول کرنا ثابت ہے، کھانا ثابت نہیں ہے، تو اسی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ خرگوش جو ہے وہ نبی کریم نے قبول تو کیا تھا لیکن کھانا ثابت نہیں ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ کھانا بھی ثابت ہے، اس لیے خرگوش کھانا سنت ہے۔ یاد رکھیں اگرچہ خرگوش کے پنجے ہوتے ہیں، اس کے تیز دانت ہوتے ہیں، لیکن یہ چونکہ گوشت خور نہیں ہوتا، شکاری نہیں ہوتا، اور سب سے بڑی دلیل کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود صحابہ کرام علیہم رضوان نے تناول فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض کر لے نہ بھی کھاتے، جب صحابہ کرام کھا رہے ہیں اور سرکار منع نہیں فرما رہے تو اس کے جواز کی دلیل ہے کہ یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ تو اس لیے خرگوش پکانا، خرگوش کھانا، بعض لوگ خرگوش کی بریانی بناتے ہیں، اور تو یہ لیکن نمکین سا ہوتا ہے تھوڑا سا گوشت، میں نے بھی تناول کیا ہے اور سنت کی نیت سے ہی کیا، تو اگر آپ کبھی کھائیں خرگوش تو ضرور کھائیے، اور سنت کی نیت سے کھائیں تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ انشاءاللہ اب پروگرام کے وقت چونکہ ختم ہوتا ہے، نیکسٹ پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے اور اس کی ترغیب بھی دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔